الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى، وأشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. صدق الله مولانا العليم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سرکار کے ایک بڑی پیارے غلام تھے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. اس سرکار کے ایسے غلام تھے کہ جنہوں نے اسلام بھی ہے وہ کافی زیادہ عمر میں قبول. اللہ نے اسلام کی دولت سے بڑی دیر کے بعد روشناس فرمایا، اور جب سرکار کی بارگاہ میں آتے نا تو آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اور آپ تو راستے میں جب آتے چھپے لگتے، کبھی کہیں پہ گرتے کبھی کہیں پہ گرتے، مگر گرتے پڑتے سرکار کے در تک پہنچ جاتے. جیسے نہ کہ تیرے دھکڑے دھوڑے کھانڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کھانڑی ہاں، تیرے باندے عظیم میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتے آگال. وہ عالم، وہ کمال، اور وہ عشق کا وہ عروج کہ عمر کا آخری حصہ مگر اس قدر کمال پر تھا کہ مالک راضی ہو گئے، سرکار راضی ہو گئے. آپ نے جو میں نے شعر پڑھا ہے اسی طرح یوں سمجھے کہ اس کی عکاسی شاعر نے کی ہے. مالک کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں لجپال سائیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، عشق رکنے نہیں دیتا مگر حالت آنے نہیں دیتی. حالت اور عشق میں یہ جو عجیب سی لڑائی ہے اس نے مجھے تنگ کر رکھا ہے، مگر لجپالا دعا فرمانا کہ میرا عشق قائم رہے، میرا عشق قائم رہے. اب احباب بھی وقار ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مجبوری لاحق ہو جائے، جب کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے تو ہم عموماً معاملے کو آگے رکھتے ہیں، عشق کو پیچھے کر دیتے ہیں. مگر پیر باہو کچھ اور کہتے ہیں، پیر باہو کچھ اور کہتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ منگل ایمان تے شرما منچ کو میرے دل نو غیرت ہوئی. حضور سے پوچھے جا کر کہ حضور یہ کیوں لکھا، تو لفظ سمجھنے والا یہ بتائے گا کہ ایمان کا جو جوڑ ہے وہ عشق کے ساتھ بڑا گہرا ہے. ایمان کی حلاوت
اس وقت تک سینے میں دل میں گھر نہیں کر سکتی جب سرکار کے عشق کی شمع سینے میں روشن ہو۔ اب انسان مسجد کا رخ کرتا ہے، اس کے دو راستے ہیں، ایک اپنے مطلب کی خاطر، ایک اپنے مطلب کی خاطر کسی معاملے میں پھنسا ہو، دوسرا اس کی ذات کی خاطر۔ اب دونوں میں زیادہ کیا ہے کہ ہم جب بھی اس کی بارگاہ کی طرف لوٹتے ہیں تو اپنے مطلب کی خاطر جھکتے ہیں، مطلب کے بغیر نہیں جھکتے۔ مگر یاد رکھیے میرے کریم لجپال سے محبت اگر بے لوث ہوگی تو اس ایک لمحے کی محبت کا جو آگے ثمر ہے نا وہ بخشش کی صورت میں عطا ہو۔ کیونکہ میرے کریم کی جب رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، سرکار پہنچے، سارے معاملات طے پا گئے، صرف اس روایت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو رب قدیر نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں اپنے محبوب پر کہ رب کی بارگاہ میں بھی اس گناہگار امت کا خیال رکھا۔ اور کیا رب نے فرمایا محبوبہ رائی کے دانے کا چوتھائی حصہ، ارے وہ رائی کا دانہ جو صحیح آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ پاتا، اس کا چوتھائی حصہ کیا ہوگا، اس کی اوقات کیا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے عمل کرنے والے، بڑے بڑے کتوں والے پیچھے رہ گئے، مگر کسی شے کو عبادت کو مد نظر نہیں رکھا۔ سرکار کے وہ جو محبت جو ہلاوت ایمان کی دل میں رکھ کر سرکار کے عشق کی چاشنی شامل کر کے جو محبت دل سے کی گئی، فرمایا اگر اس کا چوتھائی حصہ، کیا فرمایا چوتھائی حصہ اگر کوئی اپنے دامن میں لے کر آ گیا، محبوبہ آپ سے وعدہ ہے بخشش کی سند میرا بتا کر۔ مگر پھر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں سرکار کی محبت شامل حال ہے یا کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم آقا رحمت مصطفیٰ نبی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے اعلیٰ وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یا فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اب ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنے بھائی کا حق بھی مارتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر ہر معاملے میں ڈنڈے بھی مارتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر تنقید برائے اصلاح کے معاملے پر لوگوں کے دل کو، لوگوں کے نفس کو مجروح بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تنقید برائے اصلاح بھی ہو مگر فرمایا اس میں بھی جگہ کا، وقت کا، لوگوں کا خیال اور تعین کیا جائے۔ فرمایا اگر اصلاح بھی کرنی ہو اس طرح سے کرو کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ دکھے۔ اور اس کی بھی مثال پیش کر دوں، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ، آپ بڑی مشہور بات ہے، کیا کر رہے تھے وہ بزرگ؟ وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بابا جی میں کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میں صحیح کرتا ہوں یا نہیں۔ تو ہوا کیا، سرکار نے اصلاح بھی فرما دی اور دل دکھنے بھی نہیں دیا۔ یہ بات یہاں تک طے پا گئی کہ عشق کا سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ سرکار کی امت کے ساتھ ایمانداری اور خلوص سے پیش آنا۔ عبادت کی قبولیت کب ہے؟ جب اس کی مخلوق کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ برتاؤ کریں۔ حضرت اتبان بن مالک سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نہیں ہو دیکھا، فرمایا اتبان آپ یہ سوچتے ہو، تیرا یہ خیال ہے کہ تو اس عمر کے حصے میں اسلام قبول کرنے والا ہے اور تیرے اعمال تھوڑے ہیں، مگر سن فکر نہ کر، تو نے جس کے ساتھ اپنا سب کچھ لگایا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اب آپ نے جب یہ لفظ فرمائے تو آپ دلیری آ گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں لجپال سائیں اگر آج موج میں آ ہی گئے ہیں تو ایک کرم نوازی فرما دے کہ اتبان کے گھر میں تشریف لے۔ بہت بڑا سودا ہے،
آپ جب پیر خانے پہ مدد لینے جائیں نا تو آپ کے دل میں ہزاروں معاملات ہوتے ہیں کہ یار بلانا ہے، خدمت میں کمی نہ رہ جائے، یار میرا پیر میرا لجپال آ رہا ہے، میرا راہبر آ رہا ہے، اگر آئے تو کمی نہ رہ جائے، بلکہ دنیا دیکھے دوستوں آئے میرے پیرانے آمنا ہے، آئے یار میرے بادشاہ نے آمنا ہے۔ مگر سوچیں اگر حیثیت یہ ہو کہ دینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، خدمت کرنے کے لیے بھی حوصلہ نہ پیدا ہو، مگر دل بار بار مجبور کرے کہ گھر میں بلانا ہے، ارے پھر صدقے نہ جاؤں اس آمنہ کے لال پر، ان کے قدموں پر مٹ نہ جاؤں، اتبان کے حالات بھی نہیں دیکھے، اتبان کی حالت بھی نہیں دیکھی، گھر کی حالت زار بھی نہیں دیکھی، بلکہ اس کا عشق دیکھا اور فرمایا اتبان تم تیاری کر ہم آ رہے ہیں، تیاری کرو ہم آ رہے ہیں۔ جب یہ کہا اب بتائیں کتنا سا گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو ایک کمرے کا، تو اس میں کیا تیاری ہوتی ہے، اس میں کیا آرائش ہوتی ہے، پہلے کھانے کے لالے پڑے ہوں تو بتائیں اس میں سجاوٹ کیا ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گھر چھوٹا ہونے کا معاملہ نہیں ہے، جو عشق کی تعظیم و آرائش ہے جب وہ اپنے دل سے کی جاتی ہے، ارے جب مالک آتے ہیں بھانپ لیتے ہیں، یہ جو سجاوٹ ہے ظاہری وہ تو نظر نہیں آ رہی، مگر یہ جو تھوڑی سی صفائی ستھرائی ہے اس میں یہ جو خلوص ہے نا، اس میں عشق بڑا پکا ہے۔ آپ نے صفائی کی، ستھرائی کی، سارے معاملات کیے، اب اپنی بیوی سے کہا سرکار کے لیے کھانا بناؤ، میرے کریم کے لیے کھانا تیار کیا گیا، آمنہ کے لال تشریف لے آئے، جیسے تشریف لائے اب سرکار چارپائی پہ بیٹھ گئے، اتبان بن مالک نیچے، کیوں سرکار کے یہاں پر ہاتھ رکھا ہے اور ایسے تھوڑی ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اب آمنہ کے لال فرماتے ہیں اتبان تیری تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، کیا فرمایا؟ تیری تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، تیری تو بینائی ٹھیک نہیں ہے، ارے تجھے تو صحیح نظر نہیں آتا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ تیرے مکھ دا نین طواف کرن، تیرے مکھ دا نین طواف کرن، پر دل دا ویڑا صاف۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں لجپالا پہلے نظر نہیں آتا تھا، جب سے آمنہ کے لال کے رخ پر نگاہیں جمائی ہیں بینائی ٹھیک ہو گئی۔ سرکار نے کہا یار معاملہ بینائی کا نہیں تھا، اصل بات کرو، اصل جو دل کا معاملہ ہے وہ سامنے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں، بس آپ کو دیکھنے کی چاہ تھی، آپ آ گئے، بس میری زندگی مکمل، اب اس کے بعد موت بھی آ جائے تو کوئی دکھ نہیں۔ سرکار کہتے ہیں نہ کر بھائی، جو دل کی بات ہے وہ بتا۔ سرکار کا یوں بار بار پوچھنا، وہ پیارے لبوں سے اتبان بن مالک کے ساتھ لاڈ کرنا اس قدر بھا رہا تھا کہ رب عرش پر پکڑ فرما رہا تھا، اور جبریل امین آئے اور آ کر میرے کریم کی بارگاہ میں عرض کی اے آقا، عرش طلب کہتا ہے آپ کا یہ لاڈ کرنا، اتبان کے ساتھ گفتگو کرنا، اتبان کے ساتھ محبت کرنا ہمیں بڑا پسند آ رہا ہے، اگر منظور کریں تو تھوڑی دیر اور گفتگو فرما۔ صحیح بات ہوئی، بات یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے، مگر اگر مجھے حکم ہو کہ یار یہاں بیٹھ اور اس بندے کو ٹائم دے سے گفتگو کرنی ہے، بیٹھتا ہے محبت سے پیش آنا ہے، اور اس بات کی خبر بعد میں آپ کو ہو جائے تو یقینی بات آپ لوگوں سے جا کے کہیں گے کہ سرکاراں اپنے پتراں نوں بھی آکھیا سی کہ یار آیا ہے تے انہاں لاڈ نال محبت نال برتاؤ کر، یہ آپ کا مان ہے۔
تو ذرا اس پر قیاس خرائی کریں اور پھر ذہن دوڑائیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ جب اتبان بن مالک کو اس بات کی خبر ہوئی ہوگی کہ آمنہ کے لال کو عرش کے رب نے حکم دیا ہے اتبان کے ساتھ لاڈ کرو، بتا اتبان کا مقام کدھر ہوگا؟ اتبان بن مالک کی سوچ کدھر ہوگی؟ آپ سوچ کیا رہے ہوں گے؟ ارے وہ ایسے کمال کے صحابی اب بیٹھے ہیں، باتیں ہوتی رہی، سرکار لاڈ کرتے رہے، سرکار اٹھنے لگے، آپ نے اسی طرح پھر قدموں پہ ہاتھ رکھا، عرض کی لجپال تھوڑی دیر اور بیٹھ نہیں جاتے؟ سرکار بیٹھ گئے، فرمانے لگے یار بات سن، وقت پورا ہو گیا، اب تو اپنی جو اصل بات ہے وہ کہہ دے۔ کہنے لگے لجپال سائیں یہ چھوٹا سا گھر ہے، یہ چھوٹا سا کمرے کا گھر ہے، آپ ایک کام کریں، ایک عنایت فرمائیں، ایک کرم نوازی کریں، ایک عطا نوازی کریں۔ پوچھا بتا رکھ عرضی، عرض کی لجپالا گھر ماڑا ہے، گھر چھوٹا ہے، مگر اس گھر کے 4 کونے ہیں، جو کونا لجپالا کا آپ کو پسند آتا ہے اس کونے میں 2 رکعت نفل نماز ہے۔ اب خیال یہ آنا چاہیے تھا کہ مانگتے سائیں جنت عطا کر دیں، رب کی قربت دلا دیں، رب کی بارگاہ سے بخشش کی سند لے دیں، کچھ نہیں مانگا۔ کیا کہا؟ لجپال سائیں عرضی یہ ہے کہ گھر کے 4 کونے ہیں، جو پسند آتا ہے ادھر نماز ادا فرما دے۔ آمنہ کے لال نے مسکراہٹ آپ کے ہونٹوں پر اٹھ کے میرے لجپال کھڑے ہوئے، گھر کی طرف کمرے میں نظریں دوڑائیں، ایک سائڈ پہ جا کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اب ادا کرنے کے بعد ادھر ابھی تشریف فرما تھے اور فرمایا اتبان کرنا کیا چاہتا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں؟ عرض کی لجپالا جہاں پر آپ کے قدم ٹکے گے وہاں پر اتبان کا سر، اس جگہ کو ہم اپنی سجدہ گاہ بنائیں گے۔ احباب دی وقار ذرا توجہ کیجیے، اتبان بن مالک کا عقیدہ کیا ہے، دنیا کو سبق کیا دیا ہے کہ دنیا والوں اگر کسی آلہ سے نسبت ہو جائے، اگر کسی کا سنگ مل جائے تو دنیا نہیں بلکہ اس کی قربت کو پاؤ، اس کے دل کو جیتو۔ یاد رکھو جب دل سے ایک لمحے میں اس کے دل سے جو دعا نکلے گی تمہاری عمر بھر کا سرمایہ۔ مگر یہاں پر ہم نے دنیا میں آ کر صرف ایک ہی بات کو سوچا کہ زر مل جائے، لیکن اسی پر اگر قیاس کی ہوتا کہ جو زر عطا کرتا ہے وہ مل جائے، اس کی بارگاہ کا راستہ مل جائے تو معاملہ اور ہوتا۔ اسی طرح میرے لجپالہ کا مجری تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ مجھے دولت عطا کرے، وافر دولت عطا کرے۔ جب یہ بات آپ نے عرض کی تو سرکار نے چپ توقف کیا، پھر فرمایا یار پھر کبھی یہ دعا کریں گے، یہ دعا پھر کبھی کریں گے۔ جب یہ بات میرے لجپال نے فرمائی صحابی چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دعا فرمائیں حالات بہتر ہو جائیں، مجھے اللہ مال کی فراوانی عطا کر دے۔ اب رب کی دلیل کا کمال دیکھیں، اس رب کے حبیب کا کمال دیکھیں۔ آمنہ کے لال پھر مسکرائے، فرمایا یار دعا پھر کریں۔ پھر وقت گزرا، پھر کچھ دنوں بعد پھر عرض کی آقا دعا فرمائے دولت مل جائے، مال مل جائے، دنیا سمجھ جائے۔ جب یہ بات کہی آمنہ کے لال فرمانے لگے اے میرے صحابی، اے میرے غلام، تیری ضد پر تیری ہدایت پر دعا تو کر دیتے ہیں، مگر عرش کا رب یہ کہتا ہے اگر دولت تیرے گھر میں آئے گی آمنہ کے لال سے تیرا رابطہ کمزور ہو جائے۔ اب جب یہ کہا نا صحابی 2 منٹ کے لیے چپ کر گئے،
چلے گئے. سرکار نے چہرہ دیکھا, جاتے ہوئے چال ڈھال بھی دیکھی, آواز نہیں دی. پھر کچھ دنوں بعد, اس دن کوئی بات نہیں, آمنہ کے لال دیکھتے رہے, وہ صحابی بیٹھے رہے. اچانک آمنہ کے لال کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا, ارے سن, آج تیرے مقدر کی لکیریں بدل گئی. حضور وجہ فرمایا, آج مالک نے تیرے مقدر کو بدل دیا ہے. آج تیرے مقدر کا ستارہ عروج پر ہے, کمال پر ہے. اللہ تجھے مالک بتا بھی دے گا, اور تیرا یہ مال سب سے زیادہ آمنہ کے لال پر خرچ. اب جی وقار اگر وہ ضد ساڑھ لیتے, وہاں پر کھڑے ہو کر دلائل پیش کرتے جو عموماً عادت ہے ہم نے, تو مقدر کبھی سنورتا نہیں. اور یاد رکھیے, مالکوں کے آگے غلام کے دلائل نہیں پیش ہوتے. اور پھر آپ کو ظاہری نظر بھی آ رہا ہو یہ غلط ہے, مگر مالک کو غلط کہنا سب سے پہلے آپ کی غلامی کا یہ کوئی شیوا نہیں. میں اس دن پڑھ رہا تھا ابن حجر مکی کی ایک بات, آپ نے کیا فرماتے کہ جو آنکھ اپنے محبوب کا عیب دیکھنا شروع ہو جائے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم نقص نہ نکالنے, چاہے رابری کیوں نہ ہو, ہمارے دن کو ٹھنڈ نہیں پڑتی. اس کو ہم بڑی اللہ ظرفی سمجھتے ہیں, مگر یاد رکھیے وہ معاملہ صدیق پاک والا ذرا غور کیجیے. جب میرے کریم معراج سے آئے تھے, ابو جہل نے سوال کیا تھا, سر پہ کوئی نہ ہو, یتیم ہو, آگے پیچھے کوئی نہ ہو, پوچھنے والا کوئی نہ ہو, آپ بات کو بھانپ گئے, سمجھ گئے, بات سنتے رہے. اور وہ یہ کہے, عرشوں پر گیا, آ بھی گیا, کنڈی ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, ساورے معاملے اس طرح رہے, ہر شہر رک گئی, تو پھر اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آپ مسکرا کر فرمانے لگے, بیلیا گال سن, اگر تو بات ہے آمنہ کے لال کی تو پھر اس میں شک کی بات نہیں. اگر دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا لے آؤ تو اس پر صدیق کا جمتا ہی نہیں. بات یہ ہے ابھی وقار اللہ نے اپنی جو دلیل ہمیں عطا کی ہے, اس دلیل کو اللہ نے ہمارے لیے ایک بڑا سرمایہ بنا کے دیا. ہمارا تعلق جتنا پختہ ہوگا اس قبر میں اتنی آسانی ہوگی. ہماری محبت جتنی اعلیٰ ہوگی اتنی اس قبر میں آسانیاں ہوگی. یاد رکھیے, محبت صرف مالک سے نہیں, مالک کے ساتھ جڑے تمام لوگوں سے ہوتی ہے. آپ اکیلے مالک سے رشتہ قائم کریں اور مالک دے پرانا تسا لڑائی پاندے پھرو, یہ معاملات جمتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ دنیا کا ایک وقت رہا ہے. اور مولا مشکل کشا کا یہ فرمان, اور اس کے بعد آخری بات اور گفتگو کو ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں. میرے مولا مشکل کشا نے ایک بات فرمائی, آپ فرماتے اگر کسی کی توجہ یا کسی کی محبت چاہتے ہو نا تو اس کی اولاد سے پیار کریں. اولاد ایک ایسی شے ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے اس کے بیٹے کو چومیں گے نا تو مجھے بتائیں اس کا دل خوش ہوگا یا رنجیدہ ہوگا؟ خوش ہوگا. اب آپ کے دل میں کیا وہ نہیں جانتا, آپ دکھاوے سے چوم رہے ہوں گے, مگر اس دکھاوے کے سے جب بھی ملے گا ان لوگوں کو بھی کہے گا نہیں یار میرے پترا نال, میری دھیاں نال, میرے پراواں نال بڑا پیار کرتا ہے. یاد رکھیں اگر ظاہری دکھاوے کے ذریعے آپ دنیا پہ مال اور متاع پا سکتے ہیں, فلاح پا سکتے ہیں, عزت پا سکتے ہیں, تو پھر بتائیں سرکار کے قریبیوں سے محبت کریں تو پھر عالم کیسا. اور آخری بات, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے غلام گزرے ہیں, خواجہ رسول نما رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کو رسول نما اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کی بارگاہ میں آتا اور عرض کرتا حضور کرم فرمائیں, شفقت فرمائیں, اللہ کی بارگاہ کا راستہ دکھلائیں, تو اب ہاتھ اس کا دست یوں پکڑتے تو جیسے ہی دست شفقت اس کے ہاتھ پر رکھتے سرکار کا دیدار اسے ہو جائے. اس لیے آپ کا نام تھا خواجہ رسول نما رحمت اللہ تعالی علیہ. اب آپ تشریف فرما ہیں, طلبہ
सबक पढ़ रहे हैं। मैं मौजू से हटना कि विलायत का मौजू है, मैं मौजू उसी आया पे हूँ, उसी बात पर हूँ, गौर करेंगे तो समझ आएगी। तलबा बैठे हैं, अम्मन आपको पता है कि जो तालिब इल्म है ना, यहाँ पे बैठे होंगे, ये ऐसी मखलूक है कि इसके सामने बड़े से बड़ा मुफ्ती नाकाम हो जाए। याद रखिएगा, तालिब इल्म है, उस बात को समझते हैं। जब भी कभी कोई पढ़ा लिखा शख्स तलबा में तकरीर करेगा, चाहे वो पहले साल के तालिब इल्म क्यों ना हो, वो बड़ा संभल कर तकरीर करेगा, क्योंकि उससे पता है मेरे जाने के बाद मेरा जुब्बा कुब्बा किसी शय का हया नहीं रखता। मौलवी साहब रवायत गलत बड़ी सी नहीं इतने फलाना सी, ये कुदरती अमर है, एक फेल है। अब आप बैठे हैं, कारी साहब सबक पढ़ा रहे हैं और कहा मेरे लजपाल साईं यूं गए, बात खत्म हो गई। एक तालिब इल्म उठा, कहने लगा हुजूर सरकार की बात वरा उल वरा, इस बात में शक नहीं है, मगर हमारी समझ से बाला तर है, हम कैसे मान ले कि यूं गए और यूं आए। उस्ताद गुस्से का इजहार फरमाकर कहने लगे पुत्र बात करीम आका किया, यहाँ पर दलाइल जचते नहीं, यहाँ पर दलाइल जचते नहीं है। ख्वाजा साहब सामने तशरीफ फरमा थे, दूसरी दफा फिर सवाल हुआ, अब दिल पे चोट लग रही थी, क्यों? वजह कि अपने यार की जात पर हरफ आ। क्या कह रहा था तालिब इल्म? और यूं कैसे? समझ से बाहर है हुजूर सरकार की, मगर वो बात कर रहा था कि सीधी शक वाली कि जी मेरा अंदर तस्लीम नहीं करता, और उसके अंदर का तस्लीम न करना ये मेरे आका की जात पर हर्ज था। जब ख्वाजा साहब ने देखा, उठते खड़े हुए, अपने आसे को यूं यूं घुमा रहे हैं। अब दिल्ली की मस्जिद है, घुमाते घुमाते सामने दीवार थी, फरमाने लगे पुत्रो जरा इधर तवज्जो करो ना, इस तरह दीवार के पार गुजरे, कहा इन मेरे मुस्तफा गए थे इन जा। क्या फरमाया? इन मेरे लजपाल गए तो इन आ गए। यहाँ पर सिर्फ बात है बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अरे जिसके गुलामों के गुलाम आंखों के सामने दुनिया को समझ नहीं आने देते, तो दुनिया मुस्तफा को कैसे समझ सकते हैं?